محترم بھائی اور بہنوں، میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے آج کے فاضل مقرر کا کہ انہوں نے ایک بڑے اہم عنوان پر بہت تفصیل سے ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ آپ ایک معروف صحافی ہیں، تجربہ کار صحافی ہیں، اور گزشتہ 40-50 برسوں میں ہندوستان میں ملک میں جو کچھ ہوا ہے اور ہماری سیاست جس رخ پر آگے بڑھتی رہی ہے تو اس کو آپ نے بہت ہی باریک بینی سے، گہرائی سے دیکھا ہے۔ تو آپ کی تقریر سے بھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس پوری تاریخ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور اب بہت ہی قیمتی معلومات آپ نے آج کی اس تقریر میں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت واضح ہو کر اس تقریر کے ذریعے سامنے آئی کہ اس وقت اصل مسئلہ وہ مذہب اور سیاست کے تعلق کا نہیں ہے، بلکہ مذہب کے غلط استعمال کا ہے، درپیوگ کا ہے، کہ جو لوگ آج دھرم کی راجنیتی کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے دھرم کے سلسلے میں بھی سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ مذہب کی تعلیمات کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے مذہب کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، مذہب کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں، مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر دنیا کا کوئی مذہب بھی جھوٹ کی تعلیم نہیں دے سکتا، دھوکے کی تعلیم نہیں دے سکتا، قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دے سکتا، انجسٹس کی تعلیم نہیں دے سکتا، نفرت پھیلانے کی، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی، خون خرابہ کرنے کی اور لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی، ان سب چیزوں کی تعلیم دنیا کا کوئی مذہب بھی نہیں دے سکتا۔ تو جو لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی مذہب کے سلسلے میں سنجیدہ اور ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اور آپ نے دنیا کے بعض اور ملکوں کی مثالیں دیں جہاں مذہب کے نام پر یا مذہبی حکومت کے نام پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ سیریا، پاکستان وغیرہ کا نام آپ نے لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ وہاں بھی مذہب کے معاملے میں اپنے اپنے مذاہب کے سلسلے میں کوئی سنجیدگی پائی نہیں جاتی۔ اگر سنجیدگی پائی جاتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ وہاں مذہب صرف ایک چہرہ ہے، اس کا ایکسپلائٹیشن ہے، اس کا میس یوز ہے اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ تو دنیا میں جہاں بھی یہ ہوگا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو اس وقت ہمارے ملک میں نکل رہا ہے۔ اگر مذہب کے معاملے میں لوگ واقعی سنجیدہ ہوتے تو ان کے اندر خدا کا خوف ہوتا، انسانوں کے لیے محبت کی، پیار کی بھاونا، اس کے جذبات ہوتے، انصاف اور جسٹس کے لیے سچی تڑپ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مذہب کا استعمال نہیں ہے، بلکہ مذہب کا درپیوگ ہے، مذہب کا غلط استعمال ہے، مذہب کا ایکسپلائٹیشن ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ملک یہ ایک ملٹی ریلیجیس ملک ہے، یہاں کئی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، وہ ایک طرح کا معاہدہ ہے۔ اسی معاہدے کی بنیاد پر یہاں مختلف لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، سب کو رسپیکٹ دیا جائے اور سب کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی جائے۔ یہی ہمارے ملک کے سیکولرزم کی روح ہے، ہمارے دستور کی اصل اسپرٹ ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جا کر مندر کا افتتاح کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے سومناتھ کا کہ اس وقت بھی پریسیڈنٹ گئے تھے، آج پرائم منسٹر جا رہے ہیں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ پورا اسٹیٹ ایک مذہبی پروجیکٹ میں لگا ہوا ہے۔ اسٹیٹ کے سارے ریسورسز، کئی ہزار کروڑ روپئے، ٹیکس پے کرنے والوں کا منی، میرا آپ کا پیسہ، وہ ایک خاص مذہب کے پروجیکٹ کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کروڑ روپئے تعطیل ڈکلیئر کی جا رہی ہے، گویا کوئی نیشنل فیسٹیول ہے، کوئی قومی تہوار ہے، اور اس کو ایک بالکل نیشنل فیسٹیول کی اور نیشنل سیلیبریشن کی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں جس کا دستور سیکولر ہے، یہ بالکل غیر منصفانہ عمل ہے اور کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ کوئی ڈرائیور ٹرک روک کر راستے میں نماز پڑھتا ہے،
تو اس پہ کیس بک کیا جا رہا ہے کہ آپ نے روڈ پہ نماز پڑھی ہے، یہ سیکولرزم کے خلاف ہے۔ روڈ پر نماز پڑھنا یہ سیکولرزم کے خلاف ہے، اور پورے اسٹیٹ کا، اسٹیٹ کے فنڈ کا، اسٹیٹ کی ساری مشنری کا، ساری بیوروکریسی کا یہ ایک مذہب کے پروجیکٹ کے لیے استعمال ہونا، یہ سیکولرزم کے عین مطابق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدترین ہپوکریسی ہے، بدترین منافقت ہے جس کا اس وقت ہمارے ملک میں مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اس کا دنیا کا کوئی شریف انسان، کوئی سنجیدہ انسان اور باضمیر انسان اس کو صحیح نہیں قرار دے سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہونا کیا چاہیے، سپیریورٹی، کوئی نہ کوئی نظام، کوئی نہ کوئی سسٹم دنیا میں رہے گا، سیکولرزم رہے گا، ڈیموکریسی رہے گی، کوئی اور آپ نے نظام مصطفیٰ کا نام لیا، کچھ اور رہے گا، تو کسی نہ کسی نظام کی سپیریورٹی تو رہے گی۔ ڈائیلاگ ہونا چاہیے کہ کون سا نظام، کون سا سسٹم ملک کے لیے بہتر ہے، اس پہ سنجیدہ گفتگو جاری رہ سکتی ہے۔ ہر ایک جس نظام کو، جس سسٹم کو بہتر سمجھتا ہے وہ بیان کرے گا، گفتگو ہوگی، ڈائیلاگ ہوگا، اس کا موقع ہر ایک کو حاصل رہے گا۔ لیکن دو باتیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ سنجیدہ ڈائیلاگ، ڈسکشن ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ کچھ ویلیوز جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، کہ کوئی ایسا نظام جس میں لوگوں کے ساتھ انجسٹس کیا جا رہا ہو، ناانصافی کی جا رہی ہو، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا نظام جس میں لوگوں کی قتل و غارت گری کی اجازت دی جا رہی ہو، لوگوں کی پراپرٹیز پر قبضہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہو، لوگوں کو مارنے کی اجازت دی جا رہی ہو، نفرت پھیلانے کی اجازت دی جا رہی ہو، ایسا ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کچھ کنسنشول ویلیوز جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، یعنی وہ ویلیوز جس کے وائلیشن کے نتیجے میں کسی طبقے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، انجسٹس ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، ایسے کسی سسٹم کو بھی، ایسے کسی نظام کو بھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملنی چاہیے۔ اس دائرے کے اندر جو مختلف تصورات ہیں ان میں سنجیدہ ڈائیلاگ، گفتگو اور بحث و مباحثے کی گنجائش باقی رہنی چاہیے۔ اب اصل سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ فاضل مقرر نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے، وہی بہت پریکٹیکل جواب ہے۔ ہمارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو کیفیت ہے یہ کوئی پرماننٹ کیفیت نہیں ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ظلم یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی عمر ہمیشہ مختصر ہوتی ہے، وہ آندھی کی طرح اٹھتا ہے اور آندھی کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کیفیت پرماننٹ نہیں رہے گی، یہ بہت جلد ختم ہوگی۔ اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہوگا، کام وہی کرنا ہوگا جو فاضل مقرر نے بتایا ہے کہ ہمیں لوگوں کو سنجیدگی سے سمجھانا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جذبات ہمارے ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے ہم کو بہت جنت دکھائی جا رہی ہے، لیکن بالآخر ہم کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے۔ یہ بات اس ملک کے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی تو اسی کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی، اور یہ بات اس ملک کے لوگوں کو سمجھ میں آئے اس کی کوشش کرنا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے حلقے میں، ہمارے دائرے کار میں جو بھی لوگ ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، ان سے ہم رابطہ رکھیں، ان کو سمجھائیں۔ سمجھانے میں دیر لگے گی لیکن بالآخر یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آئے گی، اور جب سمجھ میں آئے گی اسی کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی۔ تو میں پھر ایک بار فاضل مقرر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ تقریر ہم سب کو تبدیلی کے لیے سنجیدہ کوشش کے سلسلے میں موٹیویٹ کرے گی، اور ہم سنجیدہ کوششوں کے لیے آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔